آیا پہلی بار ہوں، جیسا بھی سنا ہوں سے قبول کیجئے۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے۔ اردو یقیناً میرے سامنے بیٹھے ہیں، اس مصرے کا ایک چلن ہے، اس میں ایک چیلنج ہے، وہ معجزہ کون سا ہے جو کربلا کے میدان میں دکھایا جائے۔ سامعین گرامی، یہ مصرے چلے ہیں جلال پور ہندوستان سے، اور چلتے چلتے آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ مولا کا واسطہ دوسرے مصرے پر فقط اتنا بتائیے گا کہ یہیں چھوڑ کے جانے ہیں یا یہاں سے ساتھ لے کر آگے جانے ہیں۔ لفظ ہے تیغ، اور تیغ کہتے ہیں تلوار کو۔ پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک امام حسین کی ذات ضامن ہے۔ اگر میں حقدار ہوں تو مسکرا دینا، میں حقدار نہ ہوں تو کوئی نہ بولے، خدا کی قسم میں چپ راضی رہوں گا، میں اسی پہ راضی ہوں۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، کیا گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل وقت پہ بلند رکھیں۔ میرے مولا ان آوازوں پہ رحم فرمائے۔ پیچھے والے مل کے نعرے حیدری۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے۔ تھوڑی جی ٹیک چھڑ کے آگے ہو گیا ہے، تھوڑی جی کون پہ آتا ہے، ٹیک چھڑ کے آگے ہو تھوڑا۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے۔ ایڈی نفاست نام سود سفر رول گیا میرا، ٹیک چھڑ ہوتا آگے ہو تھوڑا جا، ٹیک کے تھوڑا جا، ایڈی موٹے ڈھا کے نہیں بڑھنا، گال پسند آوے تو ہاتھ چامنا ہے۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا۔ بھائی مدثر جی مصر آ رہے چوتھا، مولا کا واسطہ، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کا مزاج کیسا ہے، مولا کی قسم میرا قد چھوٹا ہے، میں شعر بڑا پڑھ رہا ہوں، آپ جیسا بھی سنیں میں آپ کو دعا کر کے جاؤں گا، لیکن مجھے دیکھیے گا مسکرا کر۔ وہ آخری بندے تک امام حسین کی ذات ضامن ہے جس کے گھر کا چولہا مولا علی علیہ السلام کی نالین کے صدقے میں روشن ہوتا ہے، وہ ضرور بولے گا۔ جس کے گھر کا چولہا ان کے صدقے میں نہیں جلتا، میں خود کہہ رہا ہوں وہ چپ بیٹھے۔ اس مصرے کے بعد میں بات شروع کر رہا ہوں۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے، تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے، چلو نماز کا قد بھی بڑھا دیا جائے۔ میرے مولا سلامت رکھو، وہ تو پیچھے بیٹھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے نعرے حیدری۔ میرے مولا سلامت، میرے مولا سلامت۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے۔ ہاں جی اس وقت چلیے اس سے اوپر چلتے ہیں۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ یہ جتنا محلہ بیٹھا ہے، مولا کا واسطہ مجھے وہ 5-7 منٹ ہو گئے ہیں پڑھتے ہوئے، اتنا ہی میں نے اور پڑھنا ہے۔ آپ لوگ اپنی ججمنٹ بند کیجئے، آپ کو سننا ہے تو مجھے دعا کیجئے، نہیں سننا تو میرا محنت بچائیے، اپنا وقت بچائیے۔ ہن ججمنٹ بند کرو، ڈیسیژن وہ داد دینی ہے یا اس میں چپ کر کے سننا ہے، میں حیران ہو کے نہ دیکھو۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، یا میرا حوصلہ نہ بدا میں یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے۔ میں مصرع پڑھ رہا ہوں، میرا قد چھوٹا ہے، میں شعر بڑا پڑھ رہا ہوں۔ آخری صف تک جو میرے مولا سے مانگ کے کھاتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے، جو نہیں مانگ کے کھاتا ہے شہری کے پاس عسکری داد مانگے تو مانگے کیسے۔ میرے دامن میں اپنی مسکراہٹ ڈال، میں اسی پہ راضی ہوں۔ میرا قد چھوٹا ہے، میں آسمان سے بڑا شعر پڑھ رہا ہوں۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے، حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے، چلو نماز کا قد بھی بڑھا دیا جائے، تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، حسین حسین سجدہ آخر میں ہو گئے مصروف، خدا کو فکر ہے بدلے میں کیا دیا جائے۔ بیٹھا ہے تو مشکل بات کا خریدا، وہ جو پیچھے بیٹھے ہو مل کے بولو حیدر حیدر حیدر۔ سر بڑی مہربانی، سر بڑی مہربانی۔
سر مقتل دکھا دیا جائے. بیٹھنا نہیں ہے, میں خدا کی قسم یہاں سے مایوس تھا اور یہاں سے اٹھ کے داد آ گئی. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے, گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے. ذکر کی عزت کو گواہ. میرے بھائی مولا کی قسم کو داد کا پروٹ ہر جگہ سے ملتی ہے یار, مجھے نہیں ملے گی, کسی اور کو مل جائے. میرا ممبر کے اوپر ہاتھ ہے بھائی مدثر جی, بانا نہیں, اتھائی یہیں کھڑے ہونا ہے, تھکنا بھی نہیں ہے. میں نعرے کا ٹائم دیتا ہوں. یہ بہت بڑا مجمع ہے, آپ یقین جانیے بہت بڑا مجمع ہے. میں 4 مصرے آپ کو سنا رہا ہوں. بھائی مدثر, میرا امام حسین کے ممبر کے خلاف میں ہاتھ ہے. میں جو لفظ بول رہا ہوں میں نے ان کا جا کر حساب دینا ہے. میرے نظریات کے مطابق, یہ اتنے سارے کیمرے موجود ہیں, میرے نظریات کے مطابق اگر بڑا امام باڑہ لکھنؤ کے بعد بر صغیر پاک و ہند کا کوئی بڑا ممبر ہے مرکزیت کے پلیٹ فارم کے حوالے سے, تو وہ کراچی کی انچولی ہے. پچھلے سال میرے مولا جانتے ہیں غالباً سفر کی 23 تاریخ تھی, میرے بعد جناب ندیم سرور صاحب کو پڑھنا تھا. یہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب, یہ میر حسن میر بھائی, خدا سب کی زندگی دراز کرے, یہ پہلی نشست میں تھے. کچھ نہیں تو 2 سے 2.5 لاکھ کا اجتماع میرے سامنے تھا. پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. میں 3 لائنوں کی چھٹی دے رہا ہوں, مجھے چوتھے مصرے پہ بندہ بتانا جو جیتا جاگتا ہوش و حواس میں زندہ بیٹھا ہے. مولا علی کی ولایت سن کے اس کا ہاتھ کیسے نہیں اٹھا. میں مصرع پڑھ رہا ہوں, مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں. نسیم بھائی آپ کا انتظار کر رہا ہوں میں. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے. سر بڑی مہربانی, سر جزاک اللہ. ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے. میرے مولا ماتمی عطا فرما, میرے مولا جناب علی اصغر کا صدقہ, میرے مولا بیٹا عطا فرما, میرے مولا اولاد نرینہ سے نوازیں. میرے مولا کے بہت اچھا پڑھنے والے عالی مرتبت عزت مآب بزرگ وارم, آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت, بہت محترم مدحت سرا, بہت مناسب ترین داستان نوا, بہت اچھے قصہ گو جناب ذاکر اہل بیت, میرے مولا سلامت رکھیں. عامر ربانی صاحب میرے محترم تشریف لے آئے, میرے مولا انہیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں. میرے مولا آپ سب کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائیں. میں ان کے احترام میں گیپ دے کے کھڑا ہوں. نہیں وہ آئیں گے تو میں بات شروع کرتا ہوں. سر میں پڑھ رہا ہوں, مجھے وہ عقل کا, بسم اللہ تشریف لائیے, مجھے وہ فارمیلٹی سمجھ کے نہیں, عبادت سمجھ کے صلوات تلاوت فرمائیں. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا, مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. بڑھیا اجازت ہے بابا جی, مدثر بھائی, تمام احباب, یہ محلہ ان کی تشریف رکھوائیے. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا, میرے نال آ جاؤ. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. پڑھ لوں یا چھوڑ دوں؟ اپنے ہاتھ کھولو ایک باری, ایک بکن چھوڑو, ایڈی ڈاڈی گڈ مار کے باون کا کیا فائدہ ہے. اپنے آپ کو آزاد کیجئے, اپنے ہاتھ بلند کی. ارے کیا فائدہ ہے اس ہاتھ کا جو پی ایس ایل کے میچوں میں اٹھے اور علی کے ذکر میں نہ اٹھے. میں مصرع پڑھنا چاہ رہا ہوں میرے بھائی, مجھے وہ اچھا یہی لگے. ادھر تلنا نہیں پڑا, اب آپ نے ادھر دیکھنا ہے. ادھر لاہور سے مظفر گڑھ اور مظفر گڑھ سے فیڈیکس کا آفس اسلام آباد تک. خدا کی قسم میں پشیمان, میں ریگریٹ فیل کرتا جاؤں گا اگر میری بات ضائع ہو گئی. مجھے بندہ بتانے جو نہ بولے, میں آسمان سے بڑا جواب دے کر جا رہا ہوں. اور میری بات ہر بندے سے ہے, پنڈال اٹھ کر بولے حق ادا نہیں ہوتا. یہ 6 کیمرے میرے سامنے لگے ہوئے ہیں, میں ہر کیمرہ مین سے کہہ رہا ہوں مجھے وہ بندہ بتاؤ میرے بھائیوں, وہ کون ہے, اس کا کیا کیلیبر ہے. یار جو اتنی بڑی بات ضائع کر دے, میں اس کے پاس سے کس سے فجر
کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں. سر میں صدقے میں آپ کے نثار ہم آپ کے قربان. مجھے وہ عقل کا اندھا منور رانا ایک شاعر ہے ہندوستان کے, وہ فرما گئے تھے خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے, پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے طوفان آیا. فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے, علی کا عرش پہ جانا. بابا یہ علی ہے, با خدا یہ علی ہے. اب دنیا سر پٹکتی پھرے, دنیا کو علی نہیں ملتا. خدا کی قسم وہ ایک بادشاہ تھا جو سلونی کا اعلان کر کے چلا گیا, ذکر کی عزت کی قسم. اور میری بات فقط شیعہ احباب سے نہیں ہے, یہاں صرف شیعہ لوگ نہیں بیٹھے ہوئے, یہاں پہ اہل سنت برادران کا مجمع. ارے ہم نے کب کہا ہے کہ یہ شیعوں کی مجلس ہے؟ یہ میرا منبر کے غلاف میں ہاتھ ہے, بھلے اس کے بعد مجھے کوئی بلائے, بھلے کوئی نہ بلائے, بھلے اکیلا رہ جاؤں, میں اتنے سارے ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں سپیکر پہ منہ رکھ کے پورے دھڑلے سے کیمروں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ رہا ہوں, میں علی کے پاس عسکری اپنا مذہب چھوڑ دوں گا. مجھے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم دین اپنے علم کے بحاف پہ یہ ثابت کر دے کہ حسین کربلا صرف شیعوں کے لیے گئے تھے. انکل آپ کو بولنا چاہیے, آپ کو دعا دینی چاہیے. اچھا صاحب آپ جوانوں کو تو اس بات پہ بولنے میں نہیں, کیا ہو گیا؟ گھبرانا نہیں ہے, آپ پریشان ہو جائیں گے تو میرا کیا بنے گا؟ تھوڑا مجھے بھی موٹیویشن دیجیے, میں نے بڑے دھوم سے. مذہب بندوں نے بنائے ہیں, دین اللہ نے بنایا ہے. میں منبر پہ ایک درد بیان کر کے جا رہا ہوں. شیعہ لوگوں نے مولا علی علیہ السلام کو شیعہ بن کے سمجھا, اہل سنت بھائیوں نے مولا علی کو اہل سنت بن کے سمجھا, اور ان دونوں فیملیز نے یہ نہیں سمجھا کہ علی مذہبی سوچوں میں سماتا ہی نہیں. میں ایک لمحاتی ابال ہے بابا عامر شاہ جی, بھائی مدثر جی میرے محترم, یہ ایک اندر کا درد ہے جو میں بیان کر کے جا رہا ہوں. مولا کی قسم ہے, دنیا فقط دو تعارفوں سے میرے مولا کو جانتی ہے کہ یا شیعہ دے پیر نو علی یاد ہے, یا چنگی تلوار ٹورن والے نو علی یاد ہے, جبکہ یہ دونوں تعارف ناکافی ہیں. میں ذکر کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, علی نے اتنے بندے نہیں مارے جتنی زندگیاں بانٹی ہیں. ایک بات. دوسری بات, علی پوری زندگی میں کسی کے ساتھ پرسنل ہوئے ہی نہیں. علی نے جب مارے ہیں اس کے دشمن مارے ہیں. ذاتی دشمنی علی کی, بابا جی ذاتی دشمنی علی کی ہوئی نہیں. خیبر, خندق, یہ تمام واحد پروٹوکولز اور ٹائٹلز ہیں جو فقط قیامت تک علی کے نام رہیں گے. لیکن لمحے کے لیے ان مذہبی دیواروں کو, ان تعصب کی دیواروں کو, ان لڑائیوں کی دیواروں کو توڑو, اور ان دیواروں کو توڑ کر ایک لمحے کے لیے الگ بیٹھو. ارے کوئی لڑائی نہیں ہے یار, شیعہ سنی کوئی جھگڑا نہیں ہے. خدا کی قسم شیعہ سنی لڑائی میں فائدہ اس کا ہو رہا ہے جس کا اسلحہ بک رہا ہے, وہ ان کو بھی بیچ رہا ہے, وہ ان کو بھی بیچ رہا ہے. ورنہ نہ شیعہ سنی کے دشمن, نہ سنی شیعہ کے دشمن, جہالت دونوں کی دشمن ہے. ہم ایک گلی میں کھڑے ہوتے ہیں, ہم ایک گلی میں کھیلتے ہیں, ہم ایک سکول میں پڑھتے ہیں, ہم ایک بینچ پہ بیٹھتے ہیں, ہم بریک ٹائم ایک لنچ باکس میں سے خدا کی قسم لنچ کرتے ہیں, ہم شام کو اکٹھی ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں, ہم 18-19 یہ ٹین ایج سے باہر نہیں آتے, بھی دو ٹپتے ہیں, سن رولج پا دیتا جاتا ہے. لمحے کے لیے میرے بھائی
بھائیوں یہ اسنیپ چیٹ، یہ ٹویٹر، یہ انسٹاگرام، یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ کے یوزر جن کی پوری پوری ہتھیلی میں پوری پوری کائنات سما گئی ہے، مولا کا واسطہ مذہبی دیواروں کو توڑو، انسانیت کے لیول پہ آؤ، دو شیعہ دو اہل سنت برادران کسی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کا مولا کا واسطہ میری ویڈیو جہاں تک جا رہی ہے، دیکھنے والے سامعین ناظرین جو جائیں یہ بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا لمحے کے لیے میرے بھائیوں الگ بیٹھ کے سوچو کہ علی کون ہے، علی کیا ہے، علی کو مذہب کی حدود میں بند نہ کرو، علی صرف شیعوں کا پیر نہیں ہے، علی دنیا کا سب سے بڑا عالم بھی ہے، سب سے بڑا فلسفر بھی ہے، سب سے بڑا حکیم بھی ہے، سب سے بڑا انجینئر بھی ہے، سب سے بڑا سائنٹسٹ بھی ہے، سب سے بڑا جج بھی ہے، سب سے بڑا کریم بھی ہے، سب سے اچھا خطیب بھی ہے، سب سے اچھا دوست بھی ہے، سب سے اچھا بھائی بھی ہے۔ اہل سنت برادران نے یہاں تک لکھ دیا کہ محراب عبادت میں علی سے اچھا نمازی کوئی نہیں، میدان جنگ میں علی سے بڑا جنگجو کوئی نہیں، علی کے در پہ کوئی آ گیا تو علی سے بڑا کریم کوئی نہیں، علی کے منبر پہ کوئی آ گیا تو علی سے بڑا عالم کوئی نہیں، علی کے پاس کوئی فیصلہ ہاتھ نیچے نہ کریے گا فیصلہ لے کر آ گیا تو علی سے بڑا جج کوئی نہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے یہاں تک لکھ دیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، انسان تو انسان، جنات تو جنات، اللہ کے فرشتے علی کے دروازے پہ کبھی مسکین بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی اسیر بن کے، چشم انسانیت میں نہیں دیکھا، علی کے در پہ جو آیا، جیسے آیا، جب آیا، جو بن کے آیا، علی نے اسے خالی نہیں بھیجا، علی نے مانگنے والے سے مذہب نہیں پوچھا، علی نے بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے اس کی برادری نہیں پوچھی، علی نے یتیم کے سر پہ چادر دیتے ہوئے اس سے اس کی کاسٹ نہیں پوچھی۔ میں 10 گھنٹے بات کرتا رہوں ولایت علی پہ، بات کم ہے، میں مولانا بلال قاسمی کے 2 مصرے پڑھ کے میں پورا سمندر کوزے میں بند کر رہا ہوں۔ قاسمی صاحب فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے، علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے۔ آئیے تشریف لائیے جناب غلام عباس قندانی صاحب، میرے بہت اچھے بھائی، نہایت محبت کرنے والے اچھے انسان۔ علی نہ دے تو زمانہ، یہ والی سائیڈ تسی میرے لئے پاسے ویدے بھی نہیں کر۔ علی نہ دے تو زمانہ، بہت کم باخدا کوئی مظفر گڑھ کے علاقے میں سال میں 1 یا 2 بار آتے ہیں ہم بیچارے، ہر سال آئیں گے لیکن میں آپ کو ایوریج بتاؤں، کبھی کبھی آتے ہیں، کبھی کبھی آتے ہیں، ضائع نہ کیجئے گا، ادھر دیکھیے گا۔ اب وقت نہیں ہے، میں بالکل ممبر چھوڑ رہا ہوں، میرے پیچھے بہت بڑے لوگ بیٹھے ہیں، ورنہ میں ان کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں علی عباس عسکری آپ کو اس کے بعد جہاں بھی ملے آپ مجھے وہاں پر رکیے گا، میں جہاں بھی مجلس پڑھنے آؤں، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ میں جب بھی یہاں پہ آؤں میں چھوٹا منہ بڑی بات کر رہا ہوں، پلیز اس کو اگنور کیجئے گا، لیکن جو مصدر ہے اسے سمجھئے گا۔ آپ جب مناسب سمجھیں آپ مجھے بتائیے گا، آپ کو عالم علی سنائیں گے، آپ کو حکیم علی سنائیں گے، آپ کو سائنٹسٹ علی سنائیں گے، آپ کو انجینئر علی سنائیں گے، آپ کو فلسفر علی سنائیں گے، آپ کو جج علی سنائیں گے، آپ کو حکیم علی سنائیں گے، آپ کو سخی علی سنائیں گے۔ ارے چھوڑیے اس بات کو کہ بس علی نے تلوار چلائی اور بات ختم، کیا پتا علی کون، تجھے کیا پتا علی کیا۔ پڑھ دوں جملہ، پڑھیے، کچھ ہو گیا تو سامنے سو۔ بابا جی دنیا اس سے بڑا کوئی عالم دیکھے گی جو ممبر سلونی پہ بیٹھ کر دنیا سے کہے مجھ سے کچھ پوچھو، اور بیچ مجمع سے یہودی اٹھ کے سوال کرے یا علی ذرا بتائیے گا آپ کا خدا سب کچھ دیکھتا ہے؟
पर वो पंचायत वाला मजमा में डेरेदार माहौल है, मुर्शद इजाजत लेके दुआ कीजिएगा। मैं इतने जिंदा मजमे में जहाँ खुदा की कसम दाद ऊपर नीचे होने पे ब्लड प्रेशर लो और हाई होते हैं, मैं तमाम रिक्वायरमेंट साइड पे रख के अपने दिल का एक दर्द बयान कर रहा हूँ। दुनिया ऐसा आलिम देखेगी जो मिंबर सलूनी पे बैठ कर कहे यहूदी मैं अली कह रहा हूँ, यूं तो मेरा खुदा सब पे नजर रखता है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जिसे वो भी नहीं देखता। ये पढ़े लिखे, ये यंग जनरेशन मेरे सामने बैठ, नहीं बोलोगे दुख लगेगा। आपसे ज्यादा मस्जिद में बंदे परेशान हो गए और कहानियां चली, आज अली ने क्या कह दिया, वो क्या है जिसे खुदा है, हाय हाय, अरे वो क्या है जिसे खुदा भी नहीं देखता। सीना अतर पे 3 बार हाथ मार के मेरे मुर्शद ने फरमाया, और यहूदी आलिम सुन समझ याद रख, मैं अली ऐलान कर रहा हूं मेरा अल्लाह ख्वाब नहीं देखता। अब छोड़ देना चाहिए बिल्कुल। मैं अली कह रहा हूँ, बहुत बड़े बाप के बेटे और बहुत प्यार करने वाले भाई अम्मार साहब, अम्मार नवीद आशिक साहब, इनके वालिद बुजुर्गवार की मुझ पे बहुत मेहरबानी है, बहुत प्यार करने वाले शख्स थे। मैं अली कह रहा हूँ मेरा अल्लाह ख्वाब नहीं देखता। 1.5 मिनट बकाया नौकरी है, 1.5 मिनट गिन के 1.5 मिनट, फिर उसके बाद पता नहीं कब आपका सलाम करने का मौका मिले। बीच मजमे से उठ के एक यहूदी ने सवाल किया, या अली मुझे आपके आका की एक हदीस समझ में नहीं आ रही। भाई ये मेरे 1.5 मिनट है, मौला का वास्ता, ये मेहरबानी करनी है, आपने देखना मुझे। मैं अगर आपका टाइम ज़ाया कर रहा हूँ तो मैं माजरत चाहता हूँ, मैं बोर नहीं करने आया, लेकिन मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप कहीं और देखेंगे मेरा दिल टूट जाएगा। मैं इतने जिंदा मजमे से दिल तोड़ के जाना नहीं चाहता, मैं बड़ा सेंसिटिव आदमी हूँ, आप देखो बस मेरी तरफ। या अली मुझे आपके आका की एक हदीस समझ में नहीं आ रही। आपके आका फरमा गए थे कुन तो नबी व आदम बैनल माए व तीन, अरे मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के प्रोसेस में था। या अली अगर आपके आका उस वक्त भी नबी थे तो फिर ये रहते कहाँ थे, इनकी रिहाइश कहाँ थी जब कुछ नहीं था और ये थे। सवाल एग्जिस्ट कर रहा है, जब कुछ नहीं था और ये थे तो फिर ये इको बंद कीजिएगा तो फिर कम कीजिएगा तो फिर ये रहते कहाँ थे। अली फरमाते मैं अली तुझे बताता हूँ, अब अली का इल्म सुना रहा हूँ। जितने अहले सुन्नत बिरादरान हैं, जब वापस अपनी बिरादरी में मेरे भाइयों जाना, उन्हें जाकर फकत इतना बताना कि शिया लोगों में सीरत नबी पढ़ी कैसे जाती है, सुनी कैसे जाती है। अली फरमाते हैं मुझसे सुन, तूने पूछा है मेरे आका रहते कहाँ थे जब कुछ भी नहीं था। अली फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को खल्क किया, उसने खल्क करने के बाद अपनी कुदरत कामिला से कुछ हिजाब बनाए। बाबा आमिर शाह जी मैं चंगे चंगे शेर छोड़ के ना ते मैं चंगे चंगे मिंबर कुटन वाले शेर छड़ के ते मजमून पब्बर ते चावल वाली गल्ला छड़ के मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, शायद किसी मसले का हल निकल आए। मेरा ज़मीर खुदा के सामने मुतमईन है, जो ऐसे ही जाकिर को इग्नोर करे मैं उस बंदे से कभी बात करता भी नहीं हूँ। बात उस बंदे से कर रहा हूँ जिसकी मेरे साथ फ्रीक्वेंसी मिली हुई है, जिसका मजलिस में ज़हनी हाजिर नहीं है, उससे क्या बात करूं, देखना मेरी जानिब। अली फरमाते हैं उसने सबसे पहले अपने हबीब के नूर को खल्क किया, उसके बाद उसने अपनी कुदरत कामिला से कुछ हिजाब बनाए, फिर उसने 1,000 नूरी साल तक एक हिजाब में मेरे आका के नूर को रखा। तूने पूछा है ना ये रहते कहाँ थे, तो आ अली से सुन, अगर तेरा कलेजा बर्दाश्त करे तो। अली फरमाते हैं 1,000 नूरी साल तक मेरे आका का नूर एक हिजाब में रहा, वो हिजाब जो अल्लाह ने बनाए थे। अली फरमाते हैं किसी हिजाब में मेरे आका के नूर ने सुभान रब्बियल आला पढ़ा, किसी में सुभान रब्बियल अजीम पढ़ा, किसी में सुभान ज़िल मुल्क वल मलकूत पढ़ा, किसी में सुभान मलिकल मन्नान पढ़ा। अली फरमाते हैं 1,000 नूरी साल, आम साल नहीं नूरी साल। आम साल ये आपकी घड़ी की टुक टुक वाला होता है, और नूरी साल ऐसा नहीं होता। इसे अंग्रेजी की इस्तिलाह में कहते हैं लाइट ईयर, उर्दू में कहते हैं नजर का फासला। ढेर सारे जवान हैं जो कॉलेज यूनिस तक पढ़े हुए हैं, तस्दीक करना मौला का वास्ता, मुझे इतने बड़े मजमे में पढ़े लिखे जवानों तलहा न करना। दुनिया का एक सबसे बड़ा साइंटिस्ट गुजरा था जिसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। वो एक थ्योरी लेकर आया था E=mc², जिसमें उसने रोशनी की रफ्तार को कैच किया था। रोशनी की रफ्तार जो उसे मिले बल्ब बाल हो तो रोशनी हो बंजे की स्पीड कितनी है, तो जो उसने नतीजा निकाला था वो था 1 सेकंड में 1,06,000
86,000 میل یعنی تقریباً 3.5 پونے 4 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ ایک سیکنڈ میں طے کرنے والی چیز کو کہتے ہیں نظر کا فاصلہ، لائٹ ایئر۔ جو چیز ایک سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ طے کرے اسے 1000 نوری سال تک کتنا وقت چاہیے، گھر جا کے کیلکولیٹ کرنا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ اسے بھی ڈیفائن کروں۔ علی فرماتے ہیں ایک ایک حجاب میں 1000 نوری سال تک وہ نور اس ذات کی تصویریں کرتا رہا۔ علی فرماتے ہیں اس نے سب سے پہلے میرے آقا کے نور کو حجاب قدرت میں رکھا، حجاب قدرت کے بعد حجاب عصمت میں رکھا، حجاب عصمت کے بعد حجاب رحمت میں رکھا، حجاب رحمت کے بعد حجاب العزت میں رکھا، حجاب العزت کے بعد حجاب عصمت میں عظمت میں رکھا، حجاب عظمت کے بعد حجاب سہانت میں رکھا، حجاب سہانت کے بعد حجاب انابت میں رکھا، حجاب انابت کے بعد حجاب صبر میں رکھا۔ میں آگے نہیں پڑھوں گا، میرے سے بیٹھے رہے تو حجاب صبر کے بعد حجاب مزید میں رکھا، حجاب مزید کے بعد حجاب رضا میں رکھا، حجاب رضا کے بعد حجاب وفا میں رکھا، حجاب وفا کے بعد حجاب عطا میں رکھا۔ علی فرماتے حتیٰ کہ 20 حجابوں سے 1000 نوری سال تک جب میرے آقا کا نور اس ذات کی تسبیحیں کر کے باہر آ گیا تو یہودی یہ وہ حسین ٹائم تھا جب ایک بنانے والا تھا، ایک بننے والا تھا، اس نے اپنے محبوب کے نور کو سامنے رکھا، اس نے کچھ نہیں کیا، وہ بس دیکھتا گیا اور وہ خطاب دیتا گیا، وہ دیکھتا بھی گیا، وہ فرماتا بھی گیا تو ہی خلق اول ہے، تو ہی خلق اول ہے، تو ہی ختم۔ پتہ نہیں وہ بندے کون ہیں یار جو ذاکر کی محنت برباد کرتے ہیں، تو ہی خلق اول ہے، تو ہی خلق اول ہے، تو ہی ختم الرسل ہے، تو ہی نبیوں کا خاتم ہے، تو ہی باعث تخلیق دو عالم ہے۔ علی فرماتے ہیں یہ وہ پیارا ٹائم تھا جب اوپر سے خطاب آ رہے تھے اور نیچے سے شکرانے کے سجدے جا رہے تھے۔ نسیم بھائی سر چڑھ آئے، اوپر سے اللہ خطاب اصغر بھیج رہا تھا، نیچے سے نور شکرانے کے نفل بھیج رہا تھا۔ خطاب آ رہے تھے سجدے جا، کیمرے میں نہ تیار نہیں آئی یار، خطاب آ رہے تھے سجدے جا، میں سوشل میڈیا کا ذاکر نہیں، میں ممبر پہ محنت کرنے والا ہوں۔ خطاب آ رہے تھے سجدے جا رہے تھے، خطاب آ رہے تھے سجدے جا رہے تھے۔ علی فرماتے پھر ایک ایسا ٹائم آیا اس نے خطاب تمام کیے، جب اس نے خطاب مکمل کیے تو میرے آقا کے نور نے سجدے تمام کیے، خطاب تمام ہوئے، میرے آقا کے نور نے آخری سجدے سے سر اٹھایا۔ علی فرماتے خطاب تمام، سجدے تمام۔ یہودی یہ وہ پیارا وقت تھا جب اس نے کچھ نہیں کیا، وہ بس اپنے حبیب کو دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، بھائی نصیب پڑھو جملہ، پڑھو جملہ، پڑھو، دیکھتا گیا۔ آپ ادھر دیکھیے، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا۔ علی فرماتے ہیں یہودی اس ادا سے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھا کہ بالآخر وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا۔ ارے مولا کا واسطہ بیٹھنا، میرے بھائیوں بھی بیٹھنا، ابھی بیٹھنا، مجھے جملہ پڑھنے دینا آخری صف تک۔ علی فرماتے ہیں اس نے ایسے دیکھا کہ وہ اپنے بنائے ہوئے پر، ارے مجھے دیکھنا میرے بھائیے، وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا۔ علی فرماتے ہیں جب وہ عاشق ہوا تو پھر بننے والے کو بنانے والے کی نگاہ بے نگاہی کی گرمی محسوس ہوئی، بننے والے کو بنانے والے کی نگاہ بے نگاہی کی گرمی۔ بابا عامر ربانی صاحب کی بلا، میں کس بندے سے یہاں نگاہ بے نگاہی کی گرمی کی داد لوں مجھے بتائیے۔ یعنی نور کو اس ذات کی نگاہ بے نگاہی کی گرمی لگی، جب گرمی لگی تو پسینہ آیا، پسینہ آیا تو وہ جو عرق تھا اس کے قطرات گنے گئے، جب قطرات کی تعداد گنی گئی تو وہ تعداد تھی 1,23,999۔ یعنی ایک کم، پتہ نہیں وہ بندے کون ہیں، ایک کم 1,00,000، فیروزی چودھری علیہ سرچانی، ایک کم 1,24,000۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں عشق کہتے کسے ہیں یا عشق ہوتا کیا۔ ہم بیچاروں نے تو 2024 میں عشق بدنام کر دیا، ہم نے تو بیکار کر دیا۔ بابا ریاض شاہ جی رتو والے خدا ان کی قبر کو ٹھنڈک دے، وہ فرمایا کرتے تھے بس عشق یا انہوں نے اس سے کیا یا اس نے ان سے کیا، ادروائز نہ کوئی کر سکا نہ کسی سے ہو، حیرانوں کے بغیر تیری کر بول دی، نہ کوئی کر سکا نہ کسی سے ہو سکا، نہ کسی کے بس کی بات تھی، اس نے سوچا میں نے کیا عشق۔ ایک بات بتاتا چلوں، یہ جو پسینہ ہوتا ہے نا، یہ پسینہ، یہ محبوب کا دور بندے کو اپنا بھی اچھا نہیں لگتا،
अपना भी चंगा नहीं लगता, महबूब दूर दी गल है, लेकिन इश्क इसे कहते हैं। उसने कहा मैंने किया है इश्क, मेरे इश्क को आया है पहला पहला पसीना, पसीना जाया कर दूं तो मोहब्बत की तौहीन है। अरे पसीना जाया, बैठिएगा अभी सुन के, पसीना जाया करूं तो मोहब्बत की वैल्यू खत्म हो जाती है। हम पसीना जाया नहीं करते, अरे हमने इश्क किया है। इश्क का तकाजा ये है, इसी पसीने को इकट्ठा करते हैं और इश्क किया है तो फिर इसी पसीने के एक एक कतरे के बदले में आदम बनाते हैं, नूह बनाते हैं, ईसा बनाते हैं, मूसा। बैठना अभी तुम्हारा सुनना, आदम बनाते हैं, नूह बनाते हैं, ईसा बनाते हैं, मूसा बनाते हैं, याह्या बनाते हैं, इलियास बनाते हैं, खिज़र बनाते हैं। उसने पसीना इकट्ठा किया पीरा मिर्शदी बादशाह, उसने एक एक कतरे, मसाइब नहीं पढ़ूंगा अब हिम्मत खत्म हो रही है, उसने एक एक कतरे के बदले में एक एक नबी बनाया। एक एक कतरे के बदले में, शायद मैं जल्दी कर गया, शायद या तू समझ नहीं सकेगा मेरा, फिर आप पसीने के कतरे से नबी बन रहे हैं। पसीने की ये वैल्यू आया है सतिया, ये झटकना इस पसीने की वैल्यू है, ये झटकना इस पसीने की कीमत। रख सर पे कुरान, दाद न दे मुझे जवाब तो दे। और क्या वो हस्ती मुझ जैसा हो सकती है जिसकी झटकी हुई खैरात को यूसुफ कहते हैं, और जिसकी झटकी हुई खैरात को ईसा। बैठो, अरे बैठिए नीचे, अरे बैठिए, बात सुनिए अभी। अरे क्या वो हस्ती मुझ जैसा, बाबा जी मिंबर अस्करी छोड़ा है, आखिरी 15 सेकंड मैं कहता हूँ पिंडाल पांव पर उठकर बोले हक अदा नहीं होता। क्या वो हस्ती मुझ जैसा हो सकती है जिसकी झटकी हुई खैरात को आदम और ईसा कहते हैं। अली फरमाते हैं सुन, आदम से लेकर ईसा तक हर नबी मेरे आका के पसीने से बना। अब उलमा, उरफा, उदबा, फुकाहा, खुतबा, फुकरा, शोरा, ये 6-7 तबके तालिब इल्म अली अब्बास अस्करी को उसके सवाल का जवाब दें। मैं सवाल कर रहा हूं इतना लंबा सफर करके, जो जो नबी मेरे आका के पसीने के कतरों से बने, उन नबियों के नाम कैसे लिए जाते हैं आप मुझसे सुन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा